ہندوستان کا ماحول ایک دم خراب ہے. مسلمان یہاں پر ہے لیکن مسلمان کے نہ جان محفوظ ہے نہ ایمان محفوظ ہے. ایک وقت تھا ہم کہتے تھے یہ ہندوستان یہ سونے کی چڑیا ہے. یہاں پہ ہر دھرم کے ماننے والے اپنے اپنے قانون اور اپنے اپنے دھرم کے مطابق وہ زندگی گزارتا تھا. کوئی کسی کو روکنے والا نہیں تھا، کیونکہ یہ ہندوستان کا آئین میں بھی ہے کہ جب یہ ہندوستان کا جو پارلیمنٹ ہے ساری چیز رکھا گیا، جو آئین بنایا گیا، کیونکہ یہاں پہ ہر طرح کے دھرم کے ماننے والے رہتے ہیں. یا صرف مسلمان نہیں ہے، صرف ہندو نہیں ہے، بلکہ 6-7 دھرم کے تقریباً یہاں پہ ماننے والے ہیں. کسی کی تعداد اگر 50,000 ہے تو کوئی 1,000 بھی ہے، کوئی 50 کروڑ ہے تو کوئی 25 کروڑ بھی. الحمدللہ ووٹر لسٹ کے اعتبار سے ہماری جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ تقریباً 25 کروڑ بتائی جاتی ہے، لیکن ہم لوگ 25 کروڑ نہیں ہیں، تقریباً ہم لوگ 40 کروڑ کے قریب ہیں. لیکن یہ لوگ کو اتنا زیادہ ڈر ہے کہ مسلمان کی اگر تعداد بتاؤ گے، ابھی ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، پہلے سے وہ ڈرا ہوا ہے. ان لوگ کے جتنا بھی نیتا ہے، ہر بھاشن میں، ہر ان لوگوں کا جتنا بھی پروگرام ہوتا ہے، چاہے الیکشن کا ٹائم ہو، وہ لوگ اپنے قوم میں جا کے لوگوں کو مسلمان کے خلاف بھڑکاتا ہے کہ ارے تم ہتھیار اپنے گھروں میں بھر لو. کوئی بولتا ہے تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو کوئی جیم میں جا رہا ہے، کوئی کراٹا سیکھ رہا ہے. طرح طرح کے سازشیں مسلمانوں کے پردے کے پیچھے مسلمان کے خلاف ہو رہا ہے. آج یہ جو بھیک مانگنے والے جو مانگنے والے اکثر آپ مسجد کے گیٹ پہ، بازاروں میں زیادہ تر جو ملیں گے، بہت سارے کا جب اس کا بیک گراؤنڈ جب چیک کیا گیا اور بایو ڈاٹا آدھار کارڈ وغیرہ، بہت سارے ہندو ملا، کیونکہ وہ مسلمان کے لباس پہن کے. کیونکہ مسلمان اتنا بیوقوف ہے، کوئی بھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ بغیر دیکھے جیب سے نکالا دے دیا. آج ہندو کے نظر میں مسلمان کے ویلو کوئی مطلب عزت نہیں ہے. سب سے زیادہ جو مسلمان کی عزت خراب کرنے والا اس وقت ہے یہ فقیر لوگ ہیں، جو پیشاور فقیر ہے. یہ اصل میں فقیر نہیں ہے، یہ ہم لوگوں سے اور آپ لوگوں سے بھی زیادہ یہ لوگ امیر ہیں. تو یہ لوگ پڑھائی لکھائی نہیں کرتا ہے. کہیں اسٹیشن میں جائیے، آپ بس اسٹینڈ میں جائیے یا بس پہ جائیے یا ٹرین پہ، اگر آپ دلی جاتے ہیں کہیں پہ جائیے، اکثر مانگنے والے مسلمان رہتا داڑھی ٹوپی لے کے بابا بن کے. تو یہ ہندو لوگوں ان لوگوں کے ذہن میں کیا بس گیا ہے کہ مسلمان پڑھتا لکھتا نہیں ہے، یہ محنت نہیں کرتا ہے، یہ لوگ جو ہے فقیر بن کے بھیک مانگ کے زندگی گزار رہا. تو ان لوگوں نے ہماری عزت کو جتنی نیلام کیا اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوئی ہے. دوسری چیز کہ ہندوستان میں ہمارے خلاف کیا کیا معاملہ نہیں ہو رہا ہے. آئی لو محمد کے تعلق سے کیا نہیں ہوا اور کیا نہیں ہو رہا ہے. آئی لو محمد سے جب کوئی بینر لگ رہا ہے، اس میں تو کوئی بھائی لڑائی یا کوئی ایسی بات تو تھی نہیں. اور ایسے پولیس میں بھی ایسے ہیں، پتہ نہیں اس کو قانون تک پتہ نہیں ہے. اگر آئی لو محمد کا بینر اگر ہمارے بچوں نے نوجوانوں نے لگا دیا، کچھ شرط پسند لوگ، گنڈے بدماش قسم کے لوگ جو ہندو مسلم کے اتحاد کو توڑنے کے لیے، وہ لوگ مسلمان ان بچوں کے خلاف کمپلین پولیس اسٹیشن میں جا کے کروائی. تو چاہیے تھا کہ گنڈے لوگ جب بیوقوف تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو کم از کم اس کے اندر جن کو جو جب بنانے سے پہلے، پولیس بنانے سے پہلے بہت ساری چیز جاتا ہے، اسے ہندوستان کی قانون پڑھایا جاتا ہے، اس کو تو کم از کم سمجھانا چاہیے بھائی یہ تم معاملہ لے کر آئے ہو، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اس پہ کمپلین ہو. لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کمپلین درج بھی کیا، اور اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان اس وقت جیلوں کے اندر ہیں. اور نبی اعلیٰ حضرت علامہ توقیر رضا، انہوں نے کوئی بھڑکاؤ نہ بیان دیا اس روز، نہ یہ مطلب جو ہے یہ جو احتجاجی جلوس میں جو نکلے تھے نہ اس کے آگے کچھ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پکڑ لیا گیا، ان کو بھی جیل میں ڈال دیا. یہ سارے معاملات ہو رہا ہے، اور نہ جانے اور آنے وقت میں کیا کیا معاملہ ہوگا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کرے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ اور رسول کو دنیا کے کسی مذہب والے سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے. اللہ کیا فرماتا؟ اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اہمیت رکھتی تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کسی کافر کو ایک بوند پانی بھی نہیں دیتا. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے
کیونکہ ابھی کے بھی ٹائم میں جتنی دولت کافر کے پاس ہے اتنی دولت مسلمان کے پاس نہیں ہے. آج ہم پھر بھی دولت میں مقابلہ کر رہے ہیں. آج ہم اڑوس پڑوس میں کیا ہوتا ہے، اگر ایک منزلہ مکان بنا لیا، دوسرا پڑوسی وہ اس مقصد کے لیے جیتا ہے، ارے یہ ایک منزلہ مکان بنا لیا میں اس سے آگے بڑھوں گا، وہ دوسری منزلہ بنانے کی تیاری میں لگا ہے. ہم مقابلہ کر رہے ہیں. یہ دنیا میں مقابلہ کرتے کرتے ہم پیچھے رہ گئے. نہ ہم تعلیم میں آگے ہیں، نہ ہم جو ہے اور کسی چیز میں آگے ہیں. اپنے آپ میں لڑکے ہم لوگ تباہ ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ ہمارے پیٹ کے پیچھے نہ جانے کتنے قانون بنا کر کے کبھی ہمارے بچیوں کو جو ہے بچیوں کو پیار کے جو ہے جال میں پھنسا کر کے اس کا ایمان بھی چھینا جا رہا ہے اور اس کی عزت کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا جا رہا ہے. لیکن آج تک اور ابھی بھی یہ مسلمان کی عقلیں نہیں آئی. آج بھی یہ مسلمان سویا ہوا ہے. ارے اس دور میں، اس پروفتن دور میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جا کے آپ بھی لڑائی اور آپ بھی جنگ کی تیاری کیجیے، آپ بھی تلوار بازی سیکھیے، یا آپ بھی جم جائیے، نہیں، بلکہ ہم مسلمانوں کی تیاری کیا ہے؟ کیونکہ حدیث پاک کئی طرح کی حدیث پاک کا مفہوم یہی بتاتی ہے کہ جب مسلمان اللہ کے بندے جب اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس وقت جو ہے قوم میں بڑی بڑی عذاب کو نازل فرماتا ہے. ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب میری امت کے جو علماء ہیں، جب علماء کا لوگ احترام نہیں کرتے ہیں، اپنے عالموں کا ادب نہیں کرتے ہیں، ان کے بات پہ نہیں چلیں گے میری امت، تو اللہ رب العزت میری قوم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا. وہ ظالم بادشاہ اس پہ ظلم کرے گا اور اس کو تباہ و برباد کر دے گا. نہ وہ چین سے جی سکتا ہے، نہ چین سے وہ مر سکتا ہے. آج یہ ظالم کی شکل میں جو ابھی موجودہ حکومت ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اب دیکھیے ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ ایک وقت مسلمانوں کا امیر حضرت ابو بکر صدیق جیسا قائد، رہنما اور رہبر تھے، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ ہم پر حجاج بن یوسف جیسا ظالم حکمراں مسلط ہو گیا. تو حضرت ابو ہریرہ نے کتنی بہترین جواب دی، کہا کہ اے لوگو، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اللہ نے ابو بکر صدیق جیسا قائد جب عطا کیا تھا، اس وقت کے رعایا کو بھی تو دیکھو، اس وقت کی پبلک کو بھی دیکھو. اس وقت پبلک میں حضرت عمر فاروق جیسا آدمی تھے، عثمان غنی جیسا آدمی تھے، حضرت مولا کائنات امام حسن حسین، ایسے جب بہترین اللہ کی عبادت گزار، جب ایسے بہترین پبلک تھے، اللہ نے ان کا قائد حضرت ابو بکر صدیق جیسا عطا فرمایا تھا. اور فرمایا اس وقت تمہارا معاملہ دیکھو، ابھی تم اللہ رسول کے فرمان سے دور ہو گئے ہو، ابھی تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اس لیے اللہ نے تم پہ ظالم حکمراں مسلط کیا. کیا مطلب؟ جیسی عوام ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کا رعایا بھی ہوتا ہے. اگر آپ ظالم ہیں، آپ پوری سوسائٹی، پورے قوم، پورے محلے کے لوگ اگر ظالم ہو جائیں گے، آپ یہ گمان میں مت رہنا کہ میرا اوپر جو حاکم رہے گا وہ حاکم رحم دل ہو، نہیں. اگر آپ ظالم ہیں، آپ سے زیادہ خطرناک ظالم آپ کے اوپر مسلط کیا جائے گا. اگر آپ اللہ رسول کے سچے پکے وفادار بن گئے، اللہ آپ کا قائد بھی ویسے عطا فرمائے گا. اس لیے میرے دوستو، آج ہم اپنے حالت پر غور کریں. آج آپ اپنے گھر کا جائزہ لیں. آج ہر آدمی بول رہا ہے اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے. آج سوشل میڈیا پہ یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد آج ہر طرف باتیں یہ ہوتی ہے کہ ہندوستان میں آج نہ سفر کرنے پر جان محفوظ ہے، نہ کہیں جاؤ تو پتہ نہیں کب کس کو مار دے، لنچنگ وغیرہ کے ذریعے نہ جانے مسلمان کو کب کیا کر دے. آج ہمارے جان محفوظ نہیں ہے. اس طرح تو سب بولتے ہیں، لیکن نہ وہ خود بدل رہا ہے، نہ اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. یاد رکھیے، آج ہم کہتے ہیں فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے. ارے ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. اسلام کہتا ہے تم دوسروں کے بارے میں مت سوچو، اپنے بارے میں سوچو. پہلے اپنا گھر دیکھ، اپنے آپ کو بدل لے. ہر کوئی اگر سمجھ جائے کہ پہلے میں بدل جاؤں، میرا بیٹا بدل جائے، میری بیوی بدل جائے، میری بیٹی بدل جائے، ہر کوئی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے گا، یہ سوسائٹی، سماج اپنے آپ بدل جائے گا. لیکن اگر ہم دوسروں کے صرف بولیں وہ ایسا ہے، وہ ویسا، یہ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے.
دنیا کے معاملے میں اگر آپ کو ترقی کرنا ہے اپنے بارے میں سوچنا ہوگا، اور آخرت کے بارے میں بھی اگر ترقی کرنا ہے اپنے بارے میں سوچنا ہوگا۔ لیکن ہندوستان میں صرف 3 برادری ترقی کر رہا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اس میں مسلمان نہیں ہے۔ وہ 3 برادری، وہ غیر برادری ترقی کر رہا ہے۔ ایک طرف ترقی کرنے والا مہتا ترقی کر رہا ہے، گجر ترقی کر رہا ہے، مرواڑی ترقی کر رہا ہے۔ یہ 3 صرف برادری ہندوستان میں ترقی کر رہا ہے، باقی کسی کو ترقی نہیں ہے۔ آخر یہ ترقی کر کیوں رہا ہے؟ اس کے اندر، ان لوگوں کے اندر 2 چیز ہے، 2 خاصیت، 2 راز کی وجہ سے یہ ترقی کر رہا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ اس میں اگر کوئی گرتا ہے، گجر میں، مرواڑی میں، مہتا میں اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو کام کر رہا ہے، یا نوکری کر رہا تھا، نوکری اگر اس کی چھوٹ گئی، اگر وہ بے روزگار ہو گیا، سب مل کے اسے اٹھا کر آگے بڑھاتا ہے، اس لیے ترقی کر رہا ہے۔ لیکن مسلمان کا حال کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان آگے بڑھتا ہے، دوسرا مسلمان کیا کرتا ہے؟ اس کے پاؤں پکڑ کے نیچے کھینچتا ہے، اپنے برابر کرتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا ابھی تم کو آگے بڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ، مہتا، مرواڑی، یہ جو ہے گجر ترقی کیوں کر رہا ہے؟ اس کے اندر یہ دوسری وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان میں بھی لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتی ہے، مسلمان بھی لڑتے ہیں، اور گجر مرواڑی بھی لڑتا ہے، جھگڑا اس کے درمیان بھی اور ہمارے درمیان بھی ہوتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے درمیان جب جھگڑا ہوتا ہے نا، آپس میں بیٹھ کے ہی صلح کر لیتا ہے، اس کا مقدمہ کورٹ میں نہیں جاتا ہے۔ لیکن مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ 2011 کی رپورٹ ہے، مسلمان کے ایک ایک ضلع میں 33,000 مقدمات تھے۔ ارے جب ہم آپس میں اس گھر کا جھگڑا اگر ہم کورٹ تک لے کر جائیں گے تو یاد رکھیں ہم کبھی ترقی نہیں کرتے۔ اور مرواڑی لوگ ترقی کر رہا، آپ جا کے پولیس اسٹیشن وہاں پہ جا کے پوچھئے گا کہ آپ کو سال بھر میں مرواڑی کا ایک بھی مقدمہ آیا ہے؟ مہتا کا آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے صلح کر لیتا ہے، اس لیے وہ ترقی کر رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں سکون دیا تھا۔ اللہ نے ہر مسلمان، ہر انسان کو سکون عطا فرمایا ہے، لیکن وہ مسلمان 4 طریقے سے اپنے سکون، اپنے خوشی اور اپنے جو ہے اطمینان پن کو وہ قتل کرتا ہے۔ پہلی وجہ یاد رکھیے، ہم پریشان کیوں ہیں، ہم سکون میں کیوں ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں آپ اللہ کے مرضی کے مطابق جینا شروع کر دیجئے، اللہ آپ کو سچی خوشیاں عطا فرمائے گا، اللہ آپ کے گھر سے پریشانی مصیبت کو دور کر دے گا۔ ایک نمونہ لیجئے، آپ کے گھر کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ کھیلتا ہے، گھر آیا، کھایا پیا، ہاتھ پوچھا، 9 تو 11 ہو جاتا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ماں باپ سارا ٹینشن لیا ہوا ہے، بادشاہ بنا ہوا بچہ نظر آتا ہے۔ ہم بھی اگر سکون چاہتے ہیں نا، اپنے رب سے قریب ہو جائیے، وہ اللہ آپ کو سچی خوشی عطا فرمائے۔ اور دوسری وجہ، آج ہر آدمی دنیا 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 کمانے کے چکر میں ایسا گم ہو گیا، ایسا کھو گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ارے میں نے یہ جو دن میں گناہ کیا، رات میں گناہ کیا، میں جو یہ بے گناہ والی یعنی کہ جو گناہ کرنے والے جو زندگی گزار رہا ہوں، میرا رب بھی ہے جو مجھ سے حساب لے گا، موت بھی سامنے ہے، پتہ نہیں کب میرا روح قبض کر کے لے کے چلا جائے۔ ارے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں جاؤں گا تو اللہ کا منہ کیا دکھاؤں گا؟ نہیں، ہر کوئی مال کمانے میں لگا ہے، کوئی ایک منزل اگر مکان بنا لیا ہے وہ دوسرے کے چکر میں ہے، ایک جگہ اگر زمین خرید لیا ہے اس کو صبر نہیں ہے، وہ دوسری جگہ زمین کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی گزر رہی ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، کام کے بارے میں سوچتا ہے، شام ہوتی ہے، کام کے بارے میں سوچتا ہے، اس طرح دنیا میں کھو گئے ہیں کہ ہمیں جو سکون ایک ہونی چاہیے، آج ایک 50 کروڑ کی گاڑی سے گھومنے والا بھی سکون میں نہیں ہے، 50 کروڑ کا بنگلہ بنانے والا بھی پریشان نظر آ رہا ہے۔ آج آپ ہاسپٹلوں کا نظارہ کیجئے، وہاں کے ماحول کا جائزہ لیجئے، غریب سے زیادہ امیر لوگ آپ کو ہاسپٹل میں نظر آئیں گے۔ ارے جب آپ نے
مال و دولت کو جب سکون بنا لیا، مال و دولت کو جب سکون سمجھ لیا، تو پھر ہاسپٹل میں بڑے لوگ زیادہ کیوں ہیں؟ اس کا مطلب مال و دولت میں سکون نہیں ہے۔ ہم نے دنیا سے محبت کیا، اللہ نے ہم سب کی زندگی سے سکون کو چھین لیا ہے۔ اگر آپ دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ پہلی وجہ اللہ کی مرضی کے مطابق جیئے، اللہ آپ کو خوشی عطا فرمائے گا۔ دوسری وجہ، اگر آپ سکون ساتھ چاہتے ہیں تو دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دیجئے۔ اور تیسری وجہ، آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہر گھر کی یہی کہانی ہے، ہم پریشان۔ یاد رکھیں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اگر آپ چاہتے تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھیں۔ اوپر والے آدمی کا اگر دیکھیں گے تو پھر گئے آپ کام سے۔ اگر آپ کے پاس 4 چکر رب نے اگر کار دیا ہے نا، آپ اسے اوپر مت جھانکیے، آپ نیچے والے کو دیکھیں جو بائک پہ چل رہا ہے۔ اگر بائک سے اللہ نے نوازا ہے، کار والا کو نہیں دیکھنا ہے، سائیکل پہ جو چل رہا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اگر سائیکل دیا ہے، بائک نہیں دیا ہے، تو بائک والا کو نہیں دیکھنا ہے، پیدل چلنے والے کو دیکھنا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو سائیکل بھی نہیں دیا، بائک بھی نہیں ہے، کار بھی نہیں ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو اوپر نہیں دیکھنا ہے، آپ کو اس کو دیکھنا ہے جس کے پاس پیر بھی نہیں۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو رب کا شکر ادا کریں گے، مولا تو نے موٹر سائیکل نہ دیا کوئی بات نہیں، کار نہ دیا کوئی بات نہیں، مجھے ہاتھ پیر کی سلامتی کی دولت سے نوازا ہے۔ کتنا بڑا تیرا شکر ہے، تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر تک سے وہ محروم ہے۔ اگر سکون چاہتے ہیں تو تیسرا طریقہ کیا ہے؟ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھنا۔ اور اس میں جو آخری بات ہے، یعنی اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اس چیز میں ہر آدمی مبتلا ہے۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں نا، اگر آپ 4 کماتے ہیں 2 خرچ کیجئے، اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے۔ آج 5 کروڑ کی سیلری، 5 کروڑ منتھلی مہینہ کمانے والا بھی پریشان ہے۔ کیوں؟ 5 کروڑ مہینہ کما رہا ہے، 6 کروڑ کی وہ زمین خرید رہا ہے، 10 لاکھ مہینہ کما رہا ہے، 20 لاکھ کا شہر میں مکان لے رہا ہے۔ اب یہ جو 10 لاکھ اس نے جو قرض لیا، اسی کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں، اس لیے شادی کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین نکاح شادی وہ ہے جس میں خرچ کے اعتبار سے سب سے کم، جس میں جس شادی میں اگر خرچ ہوا ہو، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے برکت والا نکاح وہی ہے۔ یاد رکھیے، اگر اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے تو کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو غریب بنایا ہے تو ضرورت سے زیادہ پاؤں کو پھیلانا بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا نے اپنی زندگی جی کے بتا دیا۔ دیکھیں میرے آقا کے کل کتنی شادیاں ہوئی؟ بولیے 11 شادیاں ہوئی، اور سب شادی الگ الگ موقع محل پہ الگ الگ طریقہ سے ہوا۔ میرے آقا کی پہلی شادی ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اس وقت میرے آقا تجارت کرتے تھے، دھوم دھام سے لوگوں کو دعوت دے کے کھلایا۔ اس کے بعد ایک شادی ہوئی حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس وقت میرے آقا صرف کھجور کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک شادی ہوئی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس وقت میرے آقا نے سب سے بڑی دعوت کی تھی۔ اس میں میرے آقا جب ولیمہ کرتے تو ایک بکری یا بکرا کو ذبح کیا تھا۔ یعنی میرے آقا کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ اگر اللہ نے زیادہ نوازا ہے تو زیادہ خرچ کرو، لیکن اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ تمہارے پاس تم تنگ دستی کا شکار ہو، اگر بیٹی یا بیٹا کا شادی کرنا ہے، سماج میں منہ دکھانے کے لیے کسی سے قرض لینا نہیں ہے، اس لیے کہ قرض والے لوگوں پر میرے آقا لعنت برساتے ہیں۔ اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہے جو بلا ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ قرض مانگتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں میرا دوست ہے ضرورت 1 لاکھ کا فوراً دے دیا، بلا ضرورت آپ دوسرا سے روپیہ لیتے ہیں نا، اللہ کی لعنت اس آدمی پر ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف منسوب اس حدیث پاک کو کیا گیا ہے۔ ایک واقعہ سنیے، اور اس واقعہ سے ایک پیغام دے کر میں یہاں سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مقام پر پہنچے تو کیسے پہنچے؟ حضور غوث پاک کا یہ مقام کیسے ملا؟ آپ کو معلوم ہے، یاد رکھیے، ہر بچے کے ترقی کے پیچھے اس کے ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ماں باپ کے محنت کے بغیر
دنیا کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ کبھی ترقی نہیں پا سکتا. آپ دیکھیے حضور غوث اعظم جب خطاب کرتے تھے 70 ہزار لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 5000 6000 سے زائد میں عیسائی کو یہودی کو غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہو. پھر فرماتے کہ 70,000 سے زائد لوگوں کو چور کو ڈکیت کو ڈاکو کو میں کلمہ پڑھا کے اسے میں پاک صاف ستھرا زندگی عطا کیا ہو. اس کے بعد پھر حضور غوث اعظم کا مقام رب کی بارگاہ میں اتنا زیادہ. یاد رکھے آج کوئی بھی اللہ کا ولی اگر بننا چاہے جب تک حضور غوث اعظم دستخط نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا. جتنے بھی دنیا کے بھی پیر ہیں وہ پیر مرید کرتے ہیں نا یہ کس کے بھروسے پہ کرتے ہیں؟ حضور غوث اعظم کے بھروسے پہ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر تم کسی سے مرید ہو رہا ہے صرف 4 چیز دیکھ لینا اور مرید ہو جانا. اگر کہ اس کا سینہ روحانیت سے خالی ہو مت گھبرانا، اس لیے کہ حضور غوث اعظم تم کو بھی بچائیں گے تمہارے پیر کو بھی بخشش کرا کے جنت میں لے کر جائیں گے. وہ 4 چیز کیا ہے؟ پہلا یہ دیکھنا ہے وہ سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں. دوسرا یہ دیکھنا جو پیر ہے وہ اتنا علم رکھتا ہے اس کے پاس اتنا علم ہو دیکھے کسی کی مدد سے وہ خود اپنا ضرورت کے مسائل نکال سکے. اور تیسرا اس کا سلسلہ حضور تک متصل ہو. اور چوتھا وہ فاسق کے معلن اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو. اس کے بعد حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تمہارا پیر کا سینہ روحانیت سے خالی ہے اور اس کا پیر کا بھی سینہ اگر روحانیت سے خالی ہے تو مت گھبرانا. اس لیے کہ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے کہ میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسے ہے جیسے کہ یہ آسمان کا سایہ زمین پر ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اگر میرا مرید اچھا نہیں ہے تو میں تو اچھا ہوں. فرماتے میرا مرید طاقتور نہیں ہے لیکن مت گھبراؤ میں عبد القادر طاقتور ہوں. پھر حضور غوث اعظم فرماتے اگر میرا مرید کہیں بھی ہو اگر وہ مجھے پکارے گا میں اس کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. پھر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس وقت تک رب کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام مریدوں کو جنت عطا نہیں کر دیتا. آخر یہ مقام کیسی ملا یہ واقعہ سے سنیے. ایک بڑا دلچسپ بہترین واقعہ ہے. ایک نوجوان ہے 20 سال کا نوجوان. وہ 20 سال کا نوجوان وہ ساری زندگی جنگل میں گزارا اور جنگل میں اللہ کی عبادت کرتا رہا. اس کے بعد جب وہ جنگل سے باہر آتا ہے وہ بہت دنوں تک کچھ نہیں کھایا اور وہ بھوک سے نڈال ہے کمزور ہے. اس کے بعد وہ دریائے دجلہ کے پاس آتا ہے. نماز کا وقت ہو گیا وہ وضو کرنے کے لیے دریائے دجلہ کے پاس گیا. بھوک اتنی زیادہ لگی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن جب دریا دجلہ کے پاس جب وہ وضو کر رہا ہے نا دریا کے پانی بہتے بہتے دریا میں ایک خوبصورت سا سیب نظر آیا. وہ نوجوان بھوک کی وجہ سے کچھ نہیں سوچا وہ سیب کو اٹھاتا ہے اور سیب کے چند ٹکڑا کیا کچھ ٹکڑا کو کھاتا ہے. جیسے اسے جان آئی یعنی بدن میں سکون ملا اسے جو ہے طاقت بدن میں آئی. وہ سوچنے لگا یہ جو میں سیب کھایا یہ سیب تو میرا تھا ہی نہیں. یہ جو میں مارے نقطہ گرا ہوا مال جو کھا لیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں. میں کھا لیا یہ کہیں حرام تو نہیں ہو گیا. پتہ نہیں کس مالک کے باغ سے آیا تھا. میں مالک سے نہ پوچھا نہ اس سے اجازت لیا بلا اجازت میں کھا لیا. پتہ نہیں رب مجھے میری عبادت قبول کرے گا یا نہیں. اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں. کیا ہوتا ہے وہ نوجوان جو ہے وہ سیب جدھر سے آیا تھا دریا کے کنارے مالک کے تلاش میں کہ جس کا میں سیب کھایا ہوں وہ مالک میرے میں اس سے معافی مانگوں گا. وہ دریا کے کنارے جاتا ہے. جاتے جاتے ایک جگہ پہنچا ایک باغ تھا جہاں پہ جو ہے سیب کے بہت سارے درخت لگے ہوئے تھے. ایک درخت کا کچھ ٹہنی دریائے دجلہ کی طرف لٹک رہا تھا اور اس میں سیب بھی لٹک رہا تھا. وہ سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ سیب جو بہہ کر آیا نا اسی باغ سے آیا. اس کے بعد وہ باغ کے اندر جاتا ہے باغ کے مالک کو آواز دیتا ہے. دینے کے بعد کہتا ہے کہاں ہے او مالک. اس کے بعد ایک بزرگ آتے ہیں جن کا نام عبداللہ سومی ہے. وہ عبداللہ سومی کو یہ عام بندہ نہیں تھا وہ اللہ کا پہنچا ہوا بندہ تھا. اب یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں گرا تھا وہ بہتے ہوئے ایک جگہ آیا میں اس کو کھا لیا. میں بغیر اجازت کے آپ کا کھایا ہوں. بتائیے آپ کا سیب جو میں بغیر اجازت کے کھا لیا آپ اس کے معافی میں مجھے کیا کرنا ہوگا کہ آپ مجھے معاف کریں گے.
وہ جو بزرگ عبداللہ سومی تھے نا، وہ اپنی نگاہ نبوت جب اٹھاتے ہیں تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں. لوح محفوظ میں کیا دیکھا؟ یہ آنے والا نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے. ارے میرے باپ کے اتنے زیادہ سیب گرتے ہیں، لوگ کھا لیتے ہیں، آج تک کوئی نہیں کہا ہے میں نے آپ کا سیب کھا لیا. لیکن یہ نوجوان کتنا پاک نوجوان ہے، کتنا یہ جو ہے نیک نوجوان ہے، ایک گرا ہوا سیب کھایا ہے اور اس کی معافی کے لیے کتنے دور چل کے میری بارگاہ میں آیا ہے. اب وہ بزرگ بھی جو ہے سزا کو بڑھا دیا، کہا کہ دیکھو تم نے میرا سیب دے کر اجازت کھایا ہے، میں معاف کروں گا پر ایک شرط ہے. کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا کہ وہ شرط ہے کہ یہ جو میرے باغ ہے نا، میرے باغ میں 12 سال تک تم ڈیوٹی کرو، 12 سال کے بعد میں معاف کروں گا. ایک سیب کھایا اور اس کے بعد اس کے سزا میں کتنے سال بولا گیا؟ 12 سال. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، وہ جو نوجوان تھا وہ سوچنے لگا یہ زندگی تو زیادہ دن تک نہیں ہے نا، مجھے رب کو منانا ہے. اگر یہ بات کی ڈیوٹی کروں اس کی وجہ سے اگر معافی مل جائے میں ڈیوٹی بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو حضور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست 12 سال تک اس باغ کی نگرانی کی. جب 12 سال مکمل ہو گیا یہ دوڑے دوڑے اس بزرگ کے پاس گئے، عبداللہ سعودی کے پاس، کہ حضور میں 12 سال مکمل کر لیا ہوں، آپ بتائیے کہ آپ مجھے معافی مل گئی؟ وہ بزرگ کہتا نہیں، ایک شرط اور ہے، ایک کام اور کر لو اس کے بعد تمہاری معافی مل جائے. کہا وہ کون سے کام ہے؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے اس سے شادی کرنا ہوگا، لیکن میری بیٹی کے اندر 5 عیب ہے. کتنے؟ 5 عیب. وہ ہاتھ سے لنگڑی ہے، لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے. آپ بتائیے یہ شادی کا فیصلہ انسان یوگی نہیں کرتا اس لیے کہ ساری زندگی ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. شادی کا فیصلہ انسان سوچ سمجھ کر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری ایک بیٹی جس کے اندر 5 عیب ہے اس سے تم شادی کر لو، میں تم کو معاف کر دوں گا. اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست وہ سوچنے لگے، ہے نا. اس کے بعد سوچنے کے بعد پھر آپ کے ذہن میں بات آئی، یہ زندگی تو فانی ہے، کتنے دن زندگی میں رہنا ہے، شادی کر لیتا ہوں، معاف کر دیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا. وہ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. اس کے بعد نکاح ہو جاتا ہے. جو پہلی رات ہے وہ اپنی بیوی سے ملنے کے لیے گیا. جیسے کمرے کے اندر گیا اتنے میں کیا دیکھتی ہے؟ کمرے کے اندر جو دلہن بیٹھ کے تھی وہ استقبال میں کھڑی ہو گئی. کھڑی ہونے کے بعد ہاتھ کو باندھ لی اور اس کے بعد سلام کی، اپنے شوہر کو سلام. اور یہاں سے 3 بات سمجھ میں آ گئی. پہلی بات، جیسے وہ لڑکی دلہن کھڑی ہو کے استقبال میں اور ہاتھ کو باندھا سلام کی، یہ سمجھ گئے یہ لنگڑی بھی نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی یہ لولی بھی نہیں ہے، اور زبان سے زور سے جب سلام کیا سمجھ گئے یہ گونگی بھی نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے سلام کا جواب دیا تو سلام کا جواب سن بھی لی تو پتا چل گیا یہ دیکھ بھی رہی ہے، یہ سن بھی رہی ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں کہیں غلط کمرہ تو نہیں آیا. وہ جھڑ سے پیچھے موڑ کے وہ بھاگنے لگتا ہے. سامنے وہی بزرگ کھڑے تھے، وہ عبداللہ سومی. کہا کہ اے نوجوان کو کہاں بھاگ رہا ہے؟ کہا کہ حضور ایک غلطی، ایک سیب کی سزا میں 12 سال تک کا 12 سال سے کاٹ رہا ہوں. آج دوسری غلطی کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں غلطی سے کسی اور کمرے میں چلا گیا. آپ نے جو 5 عیب بتایا تھا اس کے اندر تو سارا سب چیز صحیح ہے. اب وہ بزرگ کہتا ہے نوجوان وہ جو بیوی ہے نا دلہن وہ تمہاری بیوی ہے. کہا کہ آپ نے کہا تھا 5 عیب. کہا کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا یہ آنکھ سے اندھی ہے، اس کا مطلب آج تک کبھی غلط چیز کو نہیں دیکھا. یہ جو ہے زبان سے گونگی ہے، آج تک اس نے اپنی زبان سے نہ جھوٹ بولی ہے نہ کبھی گالی گلوچ کی ہے، اور کان سے بہری اس لیے ہے آج تک کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا، آج تک کوئی گناہ والے کام کو آواز کو نہیں سنی. اور ہاتھ سے لولی اس لیے ہے کہ آج تک اپنے ہاتھ سے کسی غلط چیز کو نہیں پکڑی ہے. اور اس کے بعد پاؤں سے لنگڑی اس لیے ہے آج تک یہ شریعت کے خلاف کبھی چل کے نہیں گئی ہے. کیا پتا چلا؟ اب دیکھیے باپ جب اتنا پارسا ہو کہ ایک سیب کی سزا کاٹنے کے لیے 12 سال تک وہ باپ کی ڈیوٹی کرے، ماں جب ایسا پارسا ہو جب یہ دونوں کا ملن ہوتا ہے اسی سے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں جو ساری دنیا کی ولیوں کے سردار بنا دیا گیا. کیا پتا چلا؟ حضور غوث اعظم
یا جتنی دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ولی ہیں نا، ان کو اگر مقام ملتا ہے، ان کے مقام اس کی ترقی کے پیچھے اس کے ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج ہم شرابی ہیں، ہم بے نمازی ہیں، ہم غلط کام کرتے ہیں، اور ہم کسی مولوی کے پاس چلے جائیں، کہیں کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کوئی تعویذ دیں تاکہ یہ میری بات مانے اور نماز پڑھے۔ ارے ایسا کبھی نہیں ہوگا، پہلے آپ کو سدھرنا ہوگا، اس کے بعد آپ جیسا کریں گے۔ اگر آپ نیک ہیں، آپ کے اندر کے نیک چیز آپ کے اولاد میں منتقل ہوگی۔ انہی چندوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ ہم سبوں کو بھی نیک بنا دے، ہم سبوں کو بھی سچے لوگوں میں شامل کر لے، اور ہم لوگوں کے بھی اللہ حضور غوث اعظم کے سچے غلاموں میں قبول عطا فرمائے۔